السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بوڑھی رضیہ حاملہ ہوئی تو اس کی جان نکل گئی۔ بڑا بیٹا شادی شدہ تھا۔ رضیہ شرم کے مارے یہ بات گھر میں کسی کو نہ بتا سکی۔ ڈاکٹر نے بچہ ضائع کرنے کو بھی منع کر دیا۔ مجبوراً اس نے اپنے شوہر اور بچوں کو اپنے حمل کا بتایا تو بڑے بیٹے نے اسے ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ رضیہ اور اس کا شوہر کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ پھر ایک دن رضیہ کا بیٹا اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے دروازے پر آ گیا اور اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگتے ہوئے ایسی بات بتائی کہ رضیہ کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کا بیٹا تو سرکاری ہسپتال کے کمرے میں اس وقت لاچار سی حالت میں وہ ڈاکٹر کے سامنے موجود تھی۔ ڈاکٹر نے اسے جو خبر سنائی وہ سنتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا شک یقین میں بدل سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ ڈاکٹر نے اسے سخت نظروں سے گھورا، حالانکہ وہ خود بھی ایک خاتون تھی، لیکن سامنے بیٹھے رضیہ کو وہ تضحیک بھری نظروں سے گھور رہی تھی۔ رضیہ بی بی، تمہارے پیٹ میں 4 ماہ کا حمل ہے۔ رضیہ جواب میں بس اسے بے بس نظروں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ کافی عرصہ پہلے اسے شک ہو چکا تھا کہ شاید وہ حاملہ ہو چکی ہے، لیکن اس وقت وہ اس بات کے دباؤ میں اس قدر خوف زدہ تھی کہ وہ کسی سے بیان نہیں کر پائی۔ آج بھی بخار کا بہانہ کرتے ہوئے وہ گھر سے نکلی اور سرکاری ہسپتال آ گئی، جہاں پر اس وقت ڈاکٹر نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ اس کے چہرے کی تاریک رنگت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے ایک بار پھر اسے سخت لہجے میں شرمندہ کیا۔ تم گاؤں کی عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، تو بھلا اس عمر میں تمہارا حاملہ ہونا بنتا تھا؟ اس کے پاس کھڑی نرس بھی تماشا بین کی حیثیت سے رضیہ کو گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے کی معنی خیز مسکراہٹ اسے مزید شرمندگی میں مبتلا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں اس حمل کو ضائع کرنا چاہتی ہوں۔ بالآخر وہ ڈاکٹر کی جانب بڑھتے ہوئے منت آمیز لہجے میں بولی۔ ساتھ ہی اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے بندھے ہوئے 2000 روپے ڈاکٹر کی طرف بڑھا دیے۔ تمہارا حمل کافی عرصے کے بعد ہوا ہے اور اس وقت 4 ماہ کا ہے، تو اس حالت میں حمل گرانا تمہارے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے مزید خوفزدہ کرنا چاہا، لیکن اس وقت جو جتنی شرمندہ تھی اس سے بہتر تھا کہ وہ خود کو موت کے منہ میں دھکیل دیتی۔ ڈاکٹر صاحبہ، کوئی تو حل ہوگا اس کا؟ اس نے ایک بار پھر التجا کی۔ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا تھا یہ بی بی۔ اب جاؤ یہاں سے، اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کا لہجہ اس وقت اتنا جارحانہ تھا کہ وہ کہیں سے بھی ایک پڑھی لکھی ڈاکٹر نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ واپسی کے لیے اٹھتے ہوئے رضیہ کے دل کی حالت اس قدر تکلیف دہ تھی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس عمر میں اسے اس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نہ جانے اب کیا ہوتا۔ گھر آتے ہی اس کی بہو طاہرہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، اماں کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اس کے سوال کو سنتے ہوئے رضیہ کے چہرے کا رنگ ایک پل کے لیے بدل گیا۔ خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے اس نے سر نفی میں ہلا دیا اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ دوائیوں کو بستر کے نیچے چھپا کر وہ خود بھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ طاہرہ کو رضیہ کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت تجسس میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ خود بھی اس وقت 2 ماہ کے حمل سے گزر رہی تھی۔ طاہرہ رضیہ کے اکلوتے بیٹے جنید کی بیوی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی ان کی شادی ہوئی۔ اب تو وہ خیر سے باپ بھی بننے والا تھا۔ شادی کے 2 سال کے بعد گھر میں خوشی کی اس خبر نے گویا سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر ڈالی تھی۔ اس گھر میں آنے کے بعد طاہرہ اس گھر پر اپنی حکمرانی جما دی تھی۔ رضیہ اس کی ضد، ہٹ دھرمی اور بد کلامی کے بعد بھی خاموشی اختیار کر لیتی۔ جو بھی تھا، جنید اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نے کافی منتوں اور مرادوں سے اسے حاصل کر لیا تھا۔ اس کی زندگی میں اگر جینے کا کوئی سہارا تھا تو وہ جنید ہی تھا۔ جنید بھی ماں سے بے حد لگاؤ رکھتا تھا۔ طاہرہ کے کان بھرنے کے باوجود وہ کم ہی اس کی جانب متوجہ ہوتا تھا۔ شام تک رضیہ اپنے کمرے میں ہی رہی۔ اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ باہر نکل کر کسی کا سامنا کر پائے۔
اسے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ہر کسی دیکھنے والے کی آنکھ اس کے لیے تمسخر کا باعث بن رہی ہے۔ شام کو کھانا کھانے کے بعد وہ تھوڑا اپنے دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ طاہرہ بھی اس کی عجیب حرکتوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کی ساس کیا چھپائے بیٹھی ہے۔ حسب معمول سلیم رات دیر سے گھر میں آیا۔ طاہرہ نے اسے سالن گرم کر کے روٹی پکڑائی اور خود بھی پریشان سی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ سلیم سارا دن محنت مزدوری کرتا، لیکن اس کے باوجود وہ پیسوں کو اس طرح اڑاتا کہ ساری زندگی اس نے اور گھر اولاد کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ کیا بات ہے، آج بڑی مرجھائی ہوئی ہے رضیہ۔ سلیم نے رضیہ کے مرجھائے ہوئے ضعیف چہرے کی طرف دیکھا، جو صرف 40 سال کی عمر میں وقت سے زیادہ بوڑھی معلوم ہوتی تھی۔ جب سے تمہاری زندگی میں آئی ہوں سکون دیکھا ہی کہاں ہے میں نے۔ سلیم کی جانب دیکھتے ہوئے رضیہ بھی گویا پھٹ پڑی۔ جب صحن میں ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کو طاہرہ نے کان لگا کر سنا، آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ دروازے کے قریب آ گئی۔ اس عمر میں یہ دن دکھانا باقی تھا۔ رضیہ نے روتے ہوئے آہستہ لہجے میں سلیم کو قہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ ناسمجھی سے بس کھانے میں مصروف تھا۔ کہنا کیا چاہتی ہے؟ اس نے نوالہ منہ میں رکھتے ہوئے رضیہ سے پوچھا۔ 4 ماہ کا حمل ہے میرے پیٹ میں، آج ہی ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر آئی ہوں۔ رضیہ کی بات سنتے ہی سلیم حیرت سے رک کر انہیں دیکھنے لگا، جیسے اسے بھی اس بات پر یقین نہیں آیا ہو۔ جبکہ باہر کھڑی طاہرہ تو بس پھٹی پھٹی نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ یہ اس کی ساس نے اس عمر میں کون سا چاند چڑھا دیا تھا؟ پاگل ہو گئی ہے تو بھی اور تیری ڈاکٹرنی بھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سلیم خود حیرت اور بے یقینی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جنید کی عمر 25 سال تھی اور آج 25 سالوں کے بعد رضیہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ دوبارہ حاملہ ہے۔ مزید کچھ سنے بغیر طاہرہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے زوردار طریقے سے دروازہ بند کر دیا، جبکہ جنید نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں پر غصہ واضح تھا۔ سارا دن مفت کے نوکر بنے رہتے ہو، کچھ پتہ بھی ہے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے؟ اس کی تیز چلتی ہوئی زبان پر ہمیشہ کی طرح جنید نے اسے گھورا۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ جنید کو طاہرہ کی سخت کلامی سے سخت ہمیشہ نفرت کوفت ہوئی۔ وہ تھکا ہارا شام کو گھر میں آتا تو طاہرہ اپنے سخت لہجے سے اس کو مزید تھکا دیتی۔ میں تو کروں گی اسی لہجے میں بات۔ اپنی ماں کو جا کر دیکھو، اس عمر میں کون سا چاند چڑھا رہی ہیں وہ۔ طاہرہ مزید جنید کے قریب ہوئی، جبکہ جنید کی آنکھوں میں اب غصہ جھلکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ طاہرہ کو سخت سنا دیتا، جبکہ طاہرہ کی بات نے اسے سن کر دیا۔ تمہاری ماں حاملہ ہے؟ اس عمر میں پھر سے بچے پیدا کرے گی وہ؟ جنید کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی تھی، جبکہ اسے خود کو بے یقین سے دیکھے پا کر طاہرہ نے مزید بات کو بڑھا دیا۔ ارے اس عمر میں ہم نے بھی باہر نکلنا ہے، لوگوں کا سامنا کرنا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ایک طرف سے تو بیٹا پیدا کر رہا ہے اور اسی گھر میں ماں بھی بچے پیدا کر رہی ہے۔ توبہ توبہ۔ بات ختم کرتے ہوئے طاہرہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ خود تمہاری ماں تمہارے باپ کو بتا رہی ہے، نہیں یقین تو جا کر پوچھ لو۔ اس کے کمرے سے آتی ہوئی آوازوں پر رضیہ نے دہل کر سلیم کی طرف دیکھا۔ اس سوچ پر اس کی شرمندگی طاری کر دی کہ اب اس کا بیٹا بھی اس کی حالت سے واقف کار ہو چکا ہے۔ آخر وہ کیا سوچتا ہوگا اپنی ماں کے بارے میں؟ سلیم اس بات پر خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ ساری زندگی سلیم نے اس بات کو منظر رکھا تھا کہ عورت کی اہمیت بس اتنی ہے کہ وہ ہر وقت مرد کو بستر پر دستیاب پائی جائے۔ یہ چیز اس کے ذہن میں کسی زہریلے مادے کی طرح بھر دی گئی تھی، اور اسی وجہ سے وہ آج بھی رضیہ کا کوئی جواز قبول نہیں سمجھتا تھا، چاہے وہ بیماری کی حالت میں ہوتی یا خوشی کا کوئی بھی مقام آتا۔ سلیم اکثر رضیہ کے انکار پر اسے مار پیٹ کر اتر آتا۔ کتنی ہی بار رضیہ نے صرف اسی وجہ سے مار کھائی کہ وہ سلیم کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی کہ اب ان کی عمر نہیں رہی،
اب ان کے گھر میں ان کی بہو موجود ہے اور جوان بیٹا بھی ہے، لیکن اب وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ جہاں جنید اس کی اس طبیعت سے واقف تھا، وہیں کوئی اس کے بات کے سامنے دہراتا بھی نہ تھا۔ اس کے بعد آج حقیقت اس کے سامنے تھی۔ اس عمر میں حاملہ ہونے کی خبر رضیہ نے اسے سنائی تو وہ بھی شرمندگی نے گھیر لیا۔ شادی کے ایک عرصہ تک وہ بے اولاد رہے، اسی مختلف دوائیوں کا استعمال کیا، ہر دیسی علاج کو اپنایا، اور کوئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی گود میں موجود جنید کو ڈال دیا تھا۔ حمل کے آخری دنوں تک سلیم رضیہ کو استعمال کرنے سے باز نہیں آیا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد پر عورت کو بالکل جائز قرار دیا ہے، وہ جب بھی چاہے جس حالت میں چاہے اسے اپنی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے۔ کبھی کبھار رضیہ کا دل چاہتا کہ کسی سے اس معاملے کا ذکر کرے، لیکن پھر شرمندگی کی بنا پر خاموشی اختیار کر لیتی۔ صبح تک نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور رہتی۔ وہ اسی پریشانی کا شکار تھی کہ جنید کا سامنا کیسے کرے گی۔ صبح طاہرہ نے اسے کمرے میں چائے دے کر کے، کیونکہ اس نے بہانہ بنا لیا تھا کہ اس کے سر میں شدید درد ہے، جنید سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ طاہرہ اسے جاتے جاتے جن نظروں سے گھور رہی تھی، وہ ایک بار پھر پریشانی کا شکار ہو گئی۔ جنید بھی کام پر چلا گیا اور سلیم بھی گھر سے باہر چلا گیا۔ تبھی وہ باہر آ گئی۔ طاہرہ نے اپنی تسلی کے لیے ایک بار پھر سے اس بات کی تصدیق کرنا چاہی، لیکن اب اس کے پاس اس بات کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ مجبوراً اسے اس بات کو تسلیم کرنا پڑا۔ اماں، ویسے اس عمر میں تجھے شرم نہیں آئی؟ طاہرہ نے بغیر کسی جھجک کے رضیہ کو دیکھتے ہی کہہ ڈالا۔ اب بھی وقت ہے، بچہ گرا دے۔ اس عمر میں بچہ پیدا کرے گی تو کون دیکھ بھال کرے گا تمہاری؟ میں تو خود اسی حال میں ہوں۔ طاہرہ نے اپنی جانب اسے مخلصانہ مشورہ دیا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اگر بچہ گرانے کی کوشش کرو تو یہ بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ رضیہ نے دھیمے لہجے میں طاہرہ کو بتایا اور طاہرہ سر جھٹک کر اندر چلی گئی۔ معمول کے مطابق رضیہ گھر کے کام کاج کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ طاہرہ نے اندر جاتے ہی سب سے پہلے اپنی ماں کو کال کر کے یہ بات بتائی، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے 2 دنوں کے اندر یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ نہ جانے یہ بات لوگوں کو نظام فطرت کے خلاف کیوں محسوس ہو رہی تھی، جب وہ اپنی پہنچ کے مطابق ہر شخص کو یہ بات بتانا فرض سمجھ رہے تھے۔ ارد گرد کی کئی عورتیں رضیہ سے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے آتیں۔ مارے شرمندگی کے رضیہ تو گھر سے باہر ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ جنید اس وقت پرنسپل آفس سے کچھ فائلز لے کر اسٹاف روم میں دینے کے لیے گیا، جب اس نے دیکھتے ہوئے موجود استادہ میں سے کچھ نے آڑو ہاتھ لیا۔ جنید میاں، ابھی اپنے ابا کی خوشی کی مٹھائی تم پر ادھار تھی، اب 2 اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان سب نے کہکہ لگا کر جنید کو دیکھا، جس کا رنگ مارے شرمندگی کے لال سرخ ہو چکا تھا۔ اس عمر میں کیا کھلاتے ہو ابا کو، ہمیں بھی بتا دو۔ ایک استاد نے اسے دیکھتے ہوئے جملہ کسا، اور اب جنید کی بات ہو چکی تھی اور وہ شدید غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس وقت اسے جتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، وہ چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور اسی میں ہی وہ سما جائے۔ لوگ آتے جاتے اس سے پکڑ کر اس بات کی تصدیق کرنا چاہتے تھے۔ اس شام کو وہ گھر گیا تو اس نے سر پر غصہ سوار تھا۔ اس نے دل چاہ رہا تھا کہ وہ گھر میں موجود ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالیں۔ ابا اگر تیری عزت نہیں تھی تو کم از کم ہماری عزت کا خیال کر لیتا، اس نے سلیم کو دیکھتے ہی کہہ ڈالا۔ رضیہ تو بس اس کے بعد سن کر سر جھکا کر رہ گئی۔ اماں، باہر نکل کر دیکھ، تجھے پتہ چلے لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ میرے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے، صرف اور صرف تم دونوں کی وجہ سے۔ اس روز اس نے ماں باپ سے پہلی بار اس لہجے میں بات کی۔ سلیم بھی اسی لہجے میں اسے جواب دیا۔ جب دونوں کے درمیان بدمزگی پیدا ہوئی اور جنید نے کہہ دیا کہ وہ جس پر رضیہ بیگم کبھی بھی یقین نہیں کر سکتی تھی، اس نے کہہ دیا کہ تم دونوں اس بچے کو لے کر اس گھر سے چلے جاؤ، میرے لیے مزید مشکلات پیدا مت کرو۔ رضیہ بس حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی، جبکہ طاہرہ کے چہرے پر اس وقت شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔
سلیم اور جنید دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوئے اور بالآخر سلیم نے رضیہ کو سامان باندھنے کے لیے کہہ دیا۔ جنید غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رضیہ نے سلیم کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ صبح تک جنید کا غصہ اتر جائے گا۔ اس نے سلیم کو سنبھال لیا، لیکن جنید تھا کہ قابو میں نہ آ رہا تھا۔ اگلی صبح اس نے طاہرہ کو کہہ دیا کہ آج وہ شام واپس ہے تو یہ دونوں اسے گھر میں نظر نہ آئیں۔ رضیہ کو اپنے بیٹے سے یہ امید ہرگز بھی نہ تھی۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو نظام فطرت کے خلاف ہو یا اسلامی نقطہ نظر سے ناجائز ہو، لیکن اس کے باوجود اس نے کہ بیٹے نے ان دونوں کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اس گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا تھا۔ طاہرہ نے حقیقت میں ان کا سامان باندھا اور شام وہ گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ رضیہ رو رو کر ہلکان تھی۔ سلیم تو بار بار اس کی تربیت کو کوس رہا تھا۔ اس وقت دونوں کے پاس رکنے کے لیے کوئی جگہ بھی موجود نہ تھی۔ پوری رات انہوں نے جیسے تیسے گزار لی۔ صبح سلیم گاؤں کے ذمہ دار کے پاس چلا گیا اور جا کر منت سماجت کرتے ہوئے اسے رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا جائے، بدلے میں وہ اس کے جانوروں کی دیکھ بھال کرے گا۔ اس عمر میں اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ ساری زندگی ون ماضی کرنے کے بعد اب بھی اسے خسارے کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ لوگ اسے باتیں نہیں سناتے تھے، کافی لوگ تھے جو اسے بھی شرمندگی دلانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ باقاعدہ طور پر اسی ٹھکانے پر رہائش پذیر ہو گئے جہاں انہیں کچھ دنوں تک امید رہی کہ جنید انہیں منانے آئے گا، لیکن جنید کی جانب سے مکمل لاغرضی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ آس امید چھوڑ ڈالی تھی۔ رضیہ کے ساتھ ساتھ سلیم نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی، اور شاید اس عمر میں آنے کے بعد اسے غلطی کا احساس ہو چکا۔ 2 دنوں تک جنید اس بات کا تھوڑا بہت احساس رہا، لیکن کچھ لوگ اسے مکمل حق سمجھتے تھے۔ پھر طاہرہ کا مسلسل اس کے دل میں مختلف باتوں کا زہر گھولنا اسے والدین سے مکمل طور پر غافل کر دیا تھا۔ اس نے دل میں اس بات کو بھی سوچ لیا کہ اس وقت یہ گھر اور گھر میں موجود ہر چیز صرف اسی کی ہے، اور اس میں کسی نئے حقدار کا اضافہ ہوتا تو یقیناً ہے کہ اس کے لیے خسارے کی بات تھی اور نقصان کا سبب بن سکتی تھی۔ وہ ان سب چیزوں سے اپنے کسی کو بھی حقدار نہیں پہنچتا ہے۔ اس پر صرف اور صرف اس کی اور اس کی اولاد کا حق تھا۔ طاہرہ اسے مسلسل اسی بات کی طرف متوجہ کر رہی تھی کہ اس نے کتنی محنت سے یہ گھر جوڑ کر رکھا ہے۔ اگر کل کو اس کے ماں باپ کسی نئے وارث کو پیدا کر کے ہر چیز بانٹنے کا حکم دیتے ہیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے۔ اس سب کے برعکس رضیہ پر آئے دن روز مشکل ہو رہے تھے۔ کافی عرصے کے بعد ہونے والے حمل نے کئی پیچیدگیوں کو اختیار کر لیا اور اس کی صحت دن بدن گرتی چلی جا رہی تھی۔ ان دونوں کے پاس اس وقت اتنے پیسے موجود نہ تھے کہ وہ کسی اچھی ڈاکٹر سے علاج کرواتے یا پھر گھر میں موجود ابھی خوراک کا انتظام کرتے ہیں۔ جس شخص نے رہائش دے رکھی تھی، سلیم سارا دن اس کے جانوروں کا دیکھ بھال کرتا، بدلے میں 2 وقت کی روٹی اور کچھ دودھ دیتے۔ رضیہ جنید سے بے حد محبت کرتی۔ اس کا دل ہر وقت جنید کے لیے تڑپتا رہتا، بے تاب رہتا۔ ہر معمول کے مطابق بڑھتا ہوا پیڑ دیکھ کر آج بھی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، حیرت سے دیکھتے اور عجیب و تاثرات سے سجا کر ہنس دیتے تھے۔ رضیہ نے جنید کا بے حد سے زیادہ انتظار کیا، لیکن جنید دوبارہ ان کا حال احوال جاننے کے لیے نہ آیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کے والدین اس کی زیادہ ضرورت ہوں گے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا تھا جس دن رضیہ کے بچے کی پیدائش تھی۔ کچھ عمر کا تقاضا بھی تھا اور حمل کی پیچیدگیاں اس کے بعد ہونے والی کمزوری نے اسے بے حد درجہ لاغر بنا دیا۔ پوری رات وہ درد سے نڈھال ہوتی رہی۔ مسلسل کوشش کے باوجود گھر میں بچے کی پیدائش ناممکن تھی۔ دائی نے رضیہ کو دیکھتے ہی جواب دے دیا کہ اسے ہسپتال لے کر چلے جاؤ، لیکن سلیم کی جیب میں 1 روپیہ نہ تھا۔ اس وقت وہ خود کو حد سے زیادہ مجبور محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے جاننے والے ہر شخص کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بڑھا دیا، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی تھی۔ رضیہ کو یقین ہو چکا تھا کہ اب اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ درد سے بے حال ہو کر اس نے صرف جنید سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔
سلیم اس کی حالت کو سمجھ سکتا تھا، لیکن ایک بار پھر جنید کے دروازے پر جانا اس کی عزت نفس کے خلاف تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جنید کے دروازے پر جا کر کھڑا ہوا۔ طاہرہ اسے دیکھتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اس نے واضح لفظوں میں کہہ دیا، جنید اب ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے اپنے گھر کے بچے کی پیدائش ہے۔ اس وقت وہ کوئی بھی مالی امداد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مجھے صرف اور صرف جنید سے ملنا ہے، اس کی مدد نہیں چاہیے۔ اس نے ایک بار پھر سے طاہرہ سے درخواست کی، لیکن طاہرہ نے اسے کہہ دیا کہ جنید نے ملنے سے منع کر کے رکھا ہے۔ وہ جنید کے سکول کے دروازے پر گیا۔ چوکیدار کو اندر بھیج کر اس نے جنید کو بتایا کہ دروازے پر اس کا باپ کھڑا ہے، وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ لیکن جنید نے باپ سے ملنے سے انکار کر دیا اور سلیم خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ سلیم نے سرکاری ہسپتال میں رضیہ کو داخل کروایا اور وہاں پر لوگوں کی منت سماجت کر کے اپنی مدد کے لیے قائل کیا، یہاں تک کہ ایک وقت میں رضیہ کی دوا لانے کے لیے سڑک سے بھیک بھی مانگنا پڑ گئی۔ رضیہ کے آپریشن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سے بیٹے سے نوازا۔ وہ لاغر سا وجود سلیم کے ہاتھ میں بلک بلک کر رو رہا تھا اور سلیم اسے دیکھتے ہوئے رو رہا تھا۔ ایک بیٹے نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا اور اس کی پرواہ تک نہ چھوڑی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بار پھر سے بیٹے سے نواز ڈالا تھا، جس کے انہوں نے سڑک سے بھیک مانگ تانگ کر گزارا کر لیا تھا۔ رضیہ کو واپس وارڈ میں لا کر رکھا گیا تو ارد گرد کی خواتین بھی اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ کچھ نے ہمدردی کے طور پر اسے آسرا دیا تو کچھ خواتین اس وقت بھی اسے مذاق کا نشانہ بنا کر ظاہری افسوس سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ایک دوسرے سرگوشیاں لہجے میں شرماتے ہوئے یہی بتا رہی تھی، اس عمر میں انہوں نے بچہ پیدا کیا ہے۔ رضیہ کو اس ننھے سے وجود کو دیکھ کر نہال تھی۔ جتنی مشکلوں کے بعد وہ اسے دنیا میں لائی تھی، وہ اس کے لیے کوئی معجزہ ہی تھا۔ ماں عمر کے ہر حصے میں ماں ہوتی ہے، ماں کے لیے عمر معنی نہیں رکھتی۔ اس کی ممتا اس ننھے وجود کو دیکھ کر بحال تھی۔ اس نے سینے سے لگایا تو بے اختیار انہیں جنید کا ننھا وجود یاد آ گیا۔ وہ بھی اسی طرح مسرت کا باعث بنا۔ اس کے پیدا ہونے پر بھی انہوں نے اس طرح خوشیاں منائی تھیں، اور آج وہ دن ان لوگوں سے اتنا عاجز آ چکا تھا کہ ماں کو آخری خواہش کے طور پر بھی ملنے نہیں آ پایا تھا۔ اب اس کے پاس جنید کی کمی کو کسی حد تک پورا کرنے کے لیے یہ وجود موجود تھا۔ دن اس طرح سے گزرتے گئے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکلات میں بھی کمی ہوتی چلی گئی۔ وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا اور رضیہ کے لیے جنید کی یاد میں کمی کا باعث بنتا گیا۔ سلیم بھی اب کافی حد تک اس بچے سے دل لگا چکا تھا۔ سلیم کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب تھی۔ اسے کام کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا ہوتا، لیکن پھر بھی اس لیے کہ رہائش کا انتظام ہو اور گھر کا چولہا جلتا رہے اور اسے کام کاج کرنا پڑے۔ اب آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں میں چھوڑتی جا رہی تھی۔ اس کی عمر میں انہیں جنید کی ضرورت تھی۔ جنید ان سے منہ موڑ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے ننھے سے مہمان کے انتظار میں وہ اتنا خوش تھا کہ اس نے اپنے کندھوں پر موجود ہر ذمہ داری کو خیر آباد کہا۔ بچہ ایک ماں کا ہوا تو ایک بار پھر رضیہ جنید کے گھر گئی۔ طاہرہ اور جنید نے خوش دلی سے اس کی ملاقات نہ کی، بس رنجیدہ سی واپس لوٹ گئی۔ اس روز سلیم بھی اس سے ناراض ہوا کہ اس کی عزت نفس کو رون کر بار بار اس کے دروازے پر کیوں چلی جاتی ہو۔ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے جنید خدا کی ناراضگی کو مول لے رہا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ وہ خود کو ایک ایسے گڑھے میں گرا رہا ہے جو صرف پچھتاووں اور ندامتوں سے بنا ہوا ہے، اور اسی گڑھے میں مکمل گرنے کے بعد صرف پچھتاوے اور ندامتیں ہی مقدر بن جاتی ہیں۔ اندر ہی اندر رضیہ کو بے تابی سے جنید کی اولاد کا انتظار تھا۔ ہر ماں کو اپنے بچوں کی اولاد سے خاص انسیت ہوتی ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے جنید کی گود میں بھی بچہ ڈال دیا۔ رضیہ نے بس سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنید کو بیٹے سے نوازا ہے۔ رضیہ کا دل چاہا کہ وہ ایک بار پھر سے جائے، لیکن سلیم نے اسے منع کر ڈالا تھا اور خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ بار بار اس دروازے سے رنجیدہ لوٹ آئے۔ اس کا بیٹا بار بار ان کا دل دکھائے کی وجہ سے ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ آج بچے کی پیدائش کو تقریباً 3 ماہ ہو چکے تھے اور رضیہ کا چھوٹا بیٹا 5 ماہ کا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جنید کے بیٹے صرف 2 ماہ بڑا تھا۔ سلیم اس وقت چھوٹے بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے اس سے کھیل کود رہا تھا۔
رضیہ بکری کا دودھ گرم کر رہی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ان مہینوں میں یہ پہلی مرتبہ تھا کسی نے بوسیدہ دروازے پر دستک دی۔ جب رضیہ کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ زندگی میں وہ کون سا ایسا لمحہ نہ تھا کہ جس لمحے اس نے جنید کو یاد نہ کیا تھا۔ آنے والے کی ہوا کی سرسراہٹ میں وہ جنید کی آمد کو ڈھونڈتی رہ گئی۔ دودھ وہیں پر رکھتے ہوئے وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ دروازے کی چوکھٹ پر جنید کھڑا ہوا تھا، جس کے ہاتھوں میں لپٹا ہوا ننھا سا وجود شاید اس کا بیٹا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دیکھتے رضیہ کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ننھے ننھے سے آنسو جھلکنے لگ گئے تھے۔ جنید ماں کی بے تابی اور بے قراری کو بھانپتے ہوئے آگے بڑھا اور رضیہ کے گلے سے جا لگا۔ آج وہ حقیقت میں اس گڑھے میں گر چکا تھا جس کی ندامتوں نے اسے گھیر لیا۔ سلیم تو بس دنگ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، جس کے پہلو میں طاہرہ بھی سر جھکائے کھڑی تھی۔ اماں مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کا دل دکھا دیا۔ یہ ایسے الفاظ تھے جس کو سنتے ہی رضیہ پگھل گئی۔ اتنے مہینے کی ناراضگی کو دھل کر صاف ہو گئی۔ وہ ماں تھی اور کبھی بھی اپنے بچے سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ جنید بے پناہ رو رہا تھا۔ وہ سلیم کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا۔ ایک دن تھا جب سلیم اس کے گھر سے خالی ہاتھ لوٹ آیا تھا اور آج اس کی چوکھٹ پر کھڑا تھا، لیکن وہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا تھا کیونکہ وہ پھر سے باپ تھا۔ ارد گرد کے تانوں پر دھیان دیتے ہوئے میں نے آپ کے وجود کو اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھا۔ میں نے خدا کی مرضی کے خلاف جا کر فیصلہ لیا اور غرور و تکبر میں سب کچھ بھول گیا۔ وہ اعتراف کر رہا تھا کہ جب کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے، آج اللہ نے مجھے صاحب اولاد کر دیا ہے، لیکن میں اپنی اولاد کی وجہ سے تاعمر ندامتوں کا شکار رہوں گا۔ جس روز بچے کو ڈاکٹر نے میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ تیسری جنس سے تعلق رکھتا ہے، اس روز میرے برے رویے کی کڑواہٹ میرے ارد گرد گھیرا ڈال کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے منہ سے سنتے ہی رضیہ نے دہل کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اپنی ساری زندگی وہ تکلیفوں میں گزار سکتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت وہ کس کیفیت کا شکار ہے۔ اماں، آج لوگ میرے بچے کے حوالے سے عجیب و غریب سی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آج مجھے اس کے وجود کو دنیا میں لانے کے بعد چھپا کر رکھنا پڑ رہا ہے، شاید ساری زندگی چھپا کر رکھنا پڑے۔ لوگوں کی درندگی سے، لوگوں کی نظروں سے رضیہ اور سلیم اپنے سامنے بیٹھے اپنے جوان بیٹے کو درد سے روتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن اس وقت ان کا کلیجہ چھلنی ہو رہا تھا۔ آج 3 مہینے ہو چکے تھے اور ہر رات جنید پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہا۔ جب بھی وہ اس وجود کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا تو اس کا وجود خیال تڑپانے لگتا کہ جس کو ماں کی کوکھ میں دے کر اس نے صرف شرمندگی کی وجہ سے نفرت سمجھ لیا۔ یہ خدا کی مخلوق ہے اور اس کی بنائی ہوئی کوئی چیز نامکمل ہو۔ سلیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے نامکمل وجود کو تسلیم کیا۔ وہ دنیا کی نظر میں نامکمل صحیح، لیکن ان کے لیے ان کے بیٹے کا خون تھا۔ رضیہ اور سلیم نے اسے معاف کر دیا اور اس روز جنید اپنے ساتھ انہیں گھر لے آیا۔ طاہرہ نے بھی رضیہ سے معافی مانگ لی۔ ان کو احساس ہو چکا تھا کہ خدا کے معاملات میں مداخلت کی اجازت کسی کو بھی نہیں۔ خدارا، اپنی بنائی ہوئی حدود سے باہر نکل کر دیکھیں، خدا کی حدود بہت وسیع ہیں۔ ہر دنیا میں آنے والا وجود خدا کی مرضی سے آتا ہے۔ کسی کو بھی تضحیک کا نشانہ مت بنائیں، کسی کے لیے تماش بین کا کردار ادا مت کریں۔ یہ قدرت کا اصول ہے، وہ تماشا دیکھنے والوں کو تماشا بنا دیتی ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔